بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیے دین سیکھیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی دعوت دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے پیارے دین متین کو بہت ہم سب کے لیے آسان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے تمام انسانوں کی کامیابیوں کا راز اپنے دین میں رکھا ہے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالی کہ پیارا یہ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا نام دین ہے۔ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں، اب میری اور آپ کی زندگی، ہمیں اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا، کیا میرے اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو تھی، کیا اس کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس زندگی کو اس زندگی کے مطابق کر دیں کہ جس زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کا راز اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی کا راز اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ تو آئیے اس دینی تعلق کو مضبوط کیجیے، اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے اپنا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زندگی تھی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو اپنے فارمیٹ کے مطابق کیا کرتے ہیں، اور ہمارا فارمیٹ کہ ہم سب سے پہلے حصے میں قرآن و حدیث کے مختلف 10 مختلف عنوانات کے تحت قرآن و حدیث کا پیغام پیش کیا کرتے ہیں، جس کو سننے کے بعد یقیناً ہم اپنی زندگیوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں ہم بیسک دین یعنی دین کے بنیادی مسائل اس پر بات کیا کرتے ہیں، اور تیسرے حصے میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات جو آپ ہم سے کیا کرتے ہیں، بالخصوص عبادات سے متعلق ہم ان کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کے جو قرآن و حدیث کے 10 مختلف عنوانات کے تحت ہم نے جو آج ترتیب دی ہیں، آئیے ان کی ابتدا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ ہے، اور آج کا ہمارا سب سے پہلا عنوان وہ اسلامی تاریخ یعنی تاریخ اسلام۔ نمبر 1 ہے تاریخ اسلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی نعوذ باللہ ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی پر اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت
کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ وہی میرے محنت کا اجر و ثواب دینے والا ہے اور وہی مجھے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن 950 سال کے بعد بھی لوگوں نے، ایک طویل عرصے تک قوم نے آپ کی اس دعوت کو، بہت سے لوگوں نے نہیں قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا بلکہ الٹا عذاب الہی کا بھی مطالبہ کرتے رہے۔ عنوان نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی؟ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتلایا تھا، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی سے ادا کرے کہ وضو اور اوقات کا صحیح طور پر اہتمام کرے اور رکوع و سجود کو اچھی طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے اور اس طرح نماز پڑھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محسوس کرے، یا اللہ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور بھی نہیں تو یہ تصور کریں کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہ تصور ہو تو کم از کم اتنا تصور تو ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اس پر حرام بھی کر دیں گے اور اس سے محفوظ بھی فرما دیں گے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعا تعلیم فرمائی، وہ کیا دعا تھی، نوٹ فرما لیجیے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ بقرہ۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر نعمتوں کی فروانی یا اس کو سرفرازی عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اور اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 6 کہ ایک گناہ کے بارے میں۔ پڑوسی کو ستانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم اور اس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی صرف دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں
جتنا وہ چاہتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں اور جلد ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب ہوگا، نہ پخانہ کیا جائے گا، اور نہ ہی چھینکیں آئیں گی، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہو جائے گا کہ صرف اور صرف ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا، جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی۔ یعنی جب انسان منہ سے ڈکار لے گا تو منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی اور پھیل جائے گی، اور ان کو اللہ ایسی تسبیح اور تکبیر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتلائی جائے گی کہ جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا کہ جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے مسلمان کا اصل گھر آخرت بنایا اور وہ جنت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ عنوان نمبر 10 یا آخری عنوان، اور آخری عنوان آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا پھر قرآن کی نصیحت، یعنی یا حدیث کی نصیحت یا پھر قرآن کی نصیحت، اور یہ ہمارے پروگرام ہمارے اس 10 عنوان کا خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص وفات پائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ رکھو، اس کو جلد دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ شریف کی شروع کا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ تلاوت کیجیے، اور یہ حصہ اس کا پڑھا جائے۔ بحیقی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اب سورہ بقرہ کا کون سا حصہ کہاں تک پڑھا جائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ الف لام میم سے شروع کرنے کے بعد مفلحون تک پڑھا جائے، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات سے یا آمن الرسول سے آخر تک کہ علی القوم الکافرین، پوری سورت کے اختتام تک اس کو پڑھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ نے آج کے یہ 10 مختلف عنوانات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کے پیغامات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس کو محفوظ بھی کیے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو ان اللہ تبارک و تعالی کے حکموں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات مقدسہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عمل کی طرف ترغیب دلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ امید ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، اور دوسرے حصے میں آپ جانتے ہیں کہ دوسرے حصے میں ہم بیسک دین کے بنیادی موضوع پر، دین کے بنیادی مسائل پر گفتگو کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسرے حصے پہ جانے سے پہلے ہم یہاں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز لائیو کال بھی کھول دی جائیں گی، اور آپ لائیو کال کر کے اپنے مسائل، اپنے سوالات ہمیں نوٹ فرما سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم پروگرام کے آخری حصے تیسرے حصے میں انشاءاللہ دیں گے۔ چلتے ہیں یہاں ایک بریک کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔